اس نسبت اور مناسبت کے ساتھ آج کا موضوع بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ صرف ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے تو محبت رکھتے ہیں مگر اصحاب رسول سے محبت نہیں، اور کچھ ہیں بھی ایسے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، اور کچھ اصحاب کا ذکر کر کے اہل بیت اطہار سے دشمنی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ ہم لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے ہیں اور اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غزالی زماں گزرے، جو حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کے والد صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا ہم تو احترام بھی نسبت کا ہی کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا معنی ہے اللہ کے رسول۔ فقط کوئی رسول ہوتا تو فقط رسول تو ہم ڈاکیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، فقط رسول، رسول کا معنی قاصد ہے۔ تو حضور کی عزت اور تعظیم کی بنیاد یہ ہے کہ آپ صرف رسول نہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اس نسبت کے تحت چونکہ جس کے رسول ہیں ان کی تعظیم ہے۔ اسی طرح ہم نے اصحاب رسول کی بھی تعظیم کی، تو فقط صاحب ہونا مطلب اس کا ہے دوست ہونا، تو کئی دوست موجود ہیں، لیکن اصحاب رسول کی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آل رسول کی بھی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، جن کو جو بھی عظمت ملی وہ نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اب ازواج رسول ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں، تو وہ بھی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ بنات رسول حضور کی بیٹیاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کی بھی تعظیم ہے۔ تو جہاں پہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ہم اس کا احترام کریں گے، اس تعلق کی تعظیم کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ کہ اس بیس پر بھی کہ مثال کے طور پر سمجھیے کہ اصحاب رسول اگر صحابی نہ ہوتے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ صحابی نہ ہوتے، بارگاہ نبوت، حضور کی مجلس، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ان کو شرف سعادت نہ حاصل ہوئی ہوتی، تو ساری دنیا کی عبادتیں اگرچہ کر لیتے لیکن وہ مقام تو نہیں پا سکتے تھے کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے ساری عظمتیں ان کی ہیں۔ اب ازواج رسول ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں، وہ اگرچہ عبادات بہت زیادہ ہیں ان کی، لیکن ان ساری عبادات کے ساتھ ساتھ اگر بیویاں رسول اللہ کی نہ ہوتی تو ان کا وہ مقام نہ ہوتا جو حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کو مقام حاصل ہوا۔ اولاد رسول ہیں، ان کی ساری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن ان کو جو مقام ملا وہ عبادات کی وجہ سے نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف یہی بیٹے تو نہیں تھے، امام حسن و حسین، مولا علی کے بیویاں اور لونڈیاں ساری ملا کے اگر اولاد جمع کی جائے تو لگ بھگ 28 کے قریب جا کے بنتی ہیں۔ اب ان 28 میں سے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ عظیم مقام پایا تو فقط عبادات کی وجہ سے تو نہیں، ایک نسبت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل تھی۔ فقط یہ کیونکہ یہ صرف حضرت علی کے بیٹے نہیں تھے، یہ حضور کے نواسے بھی تھے کہ حضور کی بیٹی کے بیٹے تھے، تو یہ نسبت کا احترام جہاں تک بھی جاتا ہے ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اور نسبت کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اصحاب کہف کا کتا، اس کتے کی اللہ کریم جل شانہ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا، اور مفسرین فرماتے ہیں بروز قیامت اس کو انسانی شکل دی جائے گی اور انسانی شکل میں وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے وفا کی تھی، وفا کے وصف کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا، تو صرف وفا وہ تو نہیں، آج کل کا کتا بھی مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے، مالک کے در پہ رہتا ہے، وفاداری والی صفت تو اس میں بھی ہے،
لیکن وفاداری کے آگے ایک نسبت تھی کہ اس کتے نے وفا کی ہے تو ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کی ہے، تو اس نسبت سے مقام نہیں ملا۔ اس کتے نے وفا کی ہے تو اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ وفا کی ہے، تو اس نسبت کے تحت اس کو مقام ملا۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام کیا جہاں پہ بھی ہوا، لیکن ایک فرق ذہن نشین کر لینا کہ نسبت جس چیز کو اور جس ذات کو حاصل ہو اس میں ایک تقسیم ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ جن پہ ایمان لانا لازمی اور ضروری یعنی ایمان کے مکلف ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری نہیں، مطلب ایمان کے وہ مکلف نہیں، مطلب پتھر ہو گیا، لاٹھی ہو گئی، کپڑا ہو گیا، عصا مبارک ہو گیا، اس پہ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں کیونکہ یہ تو جاندار ہی نہیں ہے۔ اس چیز کی نسبت ہو گئی تو ہم اس کا ویسے ہی احترام کریں گے، لیکن جس انسان کی نسبت ہوگی اس میں پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ نسبت کے بعد ایمان ہو، ایمان کے بعد وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فائدہ بھی دے گی اور اسے عظمت بھی عطا کرے گی، اور ایمان کے بعد پھر نسبت ہوگی تو ہم اس نسبت کا احترام کریں گے۔ صرف نسبت اس کی جس پہ ایمان لانا ضروری تھا اس نے ایمان نہیں لایا اور نسبت رکھی، اس کو نسبت فقط فائدہ نہیں دے گی ایمان کے بغیر۔ یوں تو ابو لہب بھی تو چچا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، لیکن وہ نسبت فقط اسے فائدہ نہیں دے گی جب تک ایمان نہیں لے آیا۔ ایمان لانا جن پہ ضروری تھا وہ ایمان لائیں، اور پھر نسبت ان کو مزید عظمت عطا کرے گی اور نسبت کا ان کو فیض ملے گا۔ ایمان کے بعد جن کو نسبت نصیب ہوئی ان کا مقام کتنا ہے؟ ان کی عظمت یہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث اکٹھے ہو جائیں، ابدال اکٹھے ہو جائیں، اقطاب اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہیں، ان سب کی عبادت، ان سب کا مقام و مرتبہ ایک طرف، اور اللہ کے نبی کی صحابی کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کا مقام الگ، کہ وہ مٹی کے برابر بھی یہ مقام نہیں پا سکتے اتنی عبادتیں ہونے کے باوجود۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی سنیے، جنگ احد کا موقع تھا، ایک شخص کافروں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، بخاری شریف میں ہے، جس وقت آنے لگا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتن نبی رجل مکنع بالحدید، ایک شخص آیا جس نے چہرے پہ لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، لوہے کا ٹوپ جو ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی عظمت کہ اس نے چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل میں ایمان کی جگہ بن گئی، غیر مسلم تھا، ایمان کی جگہ بنی، تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر ادھر سے جنگ بھی تیار تھی، فوراً آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل او اسلم، جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں جہاد میں شامل ہو جاؤں یا اسلام لے کے آؤں، مطلب پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد کروں، وہ تو آپ کا گیا ہوں لیکن اسلام پہلے لے آؤں یا پہلے جہاد کروں۔ اب سرکار نے ترتیب اور پھر مقام بھی آگے ظاہر ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ثم قاتل، فرمایا اسلام کے بغیر جہاد نہیں فائدہ دے گا، پہلے ایمان لیا پھر جا کے جہاد کرنا، پہلے ایمان لیا۔ اب ابھی آیا کافر، حضور کا دربار ہے، سرکار نے فرمایا پہلے ایمان لیا پھر جہاد کرنا، حدیث پاک ہے فَأَسْلَمَ فَقَاتَلَ، پہلے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی۔ اب کتنا عمل ہو گیا؟ صرف ایک، ایمان لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اسے صحبت کا شرف حاصل ہو گیا، حضور کی نسبت حاصل ہو گئی۔ فَأَسْلَمَ، اسلام لے آیا، وَقَاتَلَ، جہاد میں شامل ہو گیا، فَقُتِلَ، شہید بھی ہو گیا، اسی میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ ان کی لاش پڑی تھی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے، اوپر سے جوں جھانک کے دیکھا اور فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے، اجر اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پا گیا ہے۔ اب عمل تو اس کا ہے ہی کیا، صرف جہاد، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک رکعت نماز کی بھی نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، کیونکہ موقع نہیں ملا، موقع ملتا تو کرتا، لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس بندے کا مقام 70 غوث بھی اکٹھے ہو جائے نا، وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ 70 کی تعداد ویسے میں کر رہا ہوں، ویسے ساری دنیا کے غوث اکٹھے ہو جائیں اس ہستی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے،
کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ مقام نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا کہ حضور کے ساتھ نسبت اور ایمان کے بعد، کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا، اسلم، پہلے ایمان لیا پھر جا کے جہاد کرنا، کہ صرف نسبت دینی جب تک کہ ایمان نہ ہو، ایمان کے ساتھ جب نسبت بنے گی تو پھر وہ نسبت اتنا اونچا مقام بنائے گی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کی بارگاہ کوئی معاذ اللہ بے انصافی کی بارگاہ تو ہے نہیں کہ اس دربار میں ایسا ہو جائے کہ ہمارا احد پہاڑ جتنا سونا ان کے مٹھ جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اللہ کی بارگاہ میں ریٹ اس کا نہیں لگتا کہ مقدار کے لحاظ سے کہ کس نے زیادہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں ریٹ لگتا ہے دل کے خلوص کی وجہ سے۔ تو جن کا دل دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی وجہ سے پاک ہو چکے ہوں، صاف ہو چکے ہوں، ان حضرات کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ہم نے احترام جس کا بھی کیا وہ نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیا۔ کچھ لوگ احترام کرتے کرتے 5 پہ آ کے بند ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہم مولا علی کی عزت کریں گے، امام حسن کی کریں گے، امام حسین کی، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی، اور 5ویں ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ کے 5 ذاتوں پہ آ کے رک گئے۔ مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم صرف 5 کا احترام کریں گے، بلکہ 5 کو ہم مانتے ہیں لیکن 5 پہ ہم رکیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے نسبت کا احترام کرنا ہے۔ اس نسبت میں ان 5 کو ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن اس نسبت میں اگر بلال حبشی آئیں گے تو ہم ان کا بھی احترام کریں گے، کیونکہ وہ بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عظیم ہے۔ یہی نسبت جس کو بھی حاصل ہوئی ہم اس کا احترام کریں گے۔ حتیٰ کہ اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر در رسول کا کتا ہو تو ہم اس کتے کا بھی احترام کرتے ہیں، اگر حضور کے در کی مٹی ہو تو ہم اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں، در رسول کا پتھر ہو تو ہم اس پتھر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا احترام بعد میں، پہلا مقام ان کا جن کو حضور کی ذات سے ڈائریکٹ نسبت حاصل ہے، وہ ازواج رسول ہوں، وہ بناتے رسول ہوں، وہ حضور کے اصحاب ہوں، وہ حضور کی آل ہوں۔ اور اس معاملے میں گنتی میں نہیں لگ جانا کہ 5 کا، 4 کا، 3 کا، 12 کا، 10 کا، نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ضروری نہیں کہ نسبت رسول میں صحابی کا مقام تو حضور کے وصال کے بعد کوئی صحابی تو بن نہیں سکتا، لیکن اولاد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے، اور اس اولاد کے سلسلے میں جو تعظیم کا سلسلہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دور کا ہو یا کوئی آج کا غریب ہو، جس کی رگوں میں خون رسول چلتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور پہلوان تھے۔ مقام یہ ولایت کا مقام کہاں سے ملا؟ بادشاہ نے شاہی پہلوان رکھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے چیلنج آتے تھے کہ کوئی ہے جو اس پہلوان کے ساتھ لڑ سکتا ہو، اس کا مقابلہ کر سکتا ہو، کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہ آ سکتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علاقے کا ایک کمزور ترین شخص جس کی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، انتہائی کمزور تھا، بادشاہ کے دربار میں آ گیا کہ تیرے دربار کا جو پہلوان ہے نا جنید، اس کے ساتھ میں لڑوں گا۔ سب نے اس کا مذاق بنایا کہ تو اس کے ایک تھپڑ کی مار ہے، تیرا دوسرا سانس نہیں آئے گا، تو اس کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ بادشاہ نے سمجھایا، لیکن وہ کمزور شخص ضد پر ہے کہ میں نے جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ مقابلہ ہوگا، سارے لوگ آنا دیکھنا کہ جنید پہلوان کے ساتھ یہ شخص لڑے گا۔ مقابلے کے لیے ڈیٹ مقرر، جگہ مقرر ہو گئی، میدان کے اندر آ گئے، جنید پہلوان بھی آیا اور وہ کمزور شخص بھی آیا۔ جس وقت مقابلہ شروع ہونے لگا تو اس کمزور شخص نے جنید پہلوان کے کانوں میں کہا کہ میرا تیرا مقابلہ کوئی نہیں، میں سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں، میرے گھر میں کئی دنوں کا فاقہ ہے، روٹی کوئی نہیں، اور بادشاہ نے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو جنید کو گرائے گا اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا، تو میں اس اپنی روٹی کے چکر میں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں، اب تیری مرضی جو کرنا ہے کر لے۔
جنید پہلوان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لڑنے والا پہلوان نہیں، یہ آل رسول ہے، یہ حضور کے گھرانے کا ایک فرد ہے۔ تو جس وقت لڑائی ہونے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ جنید پہلوان گر گیا اور وہ کمزور شخص سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہے۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا تیرا شاہی پہلوان تو گر گیا۔ بادشاہ نے کہا دوبارہ کھیل ہوگا، ایک دفعہ ہو سکتا ہے یہ آنکھوں کی جو ہے بھول ہو۔ دوبارہ کھیل ہوا، دوبارہ جنید گر گیا، تیسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ جنید گر گیا۔ لوگوں نے بڑے تانے مارے کہ بڑا پہلوان اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ بادشاہ نے تو ملامت کی اخیر کر دی کہ اس نے انتہا درجے کی ملامت کی کہ تو نے تو میری بےزتی کرا دی کہ تو اس شخص کے ہاتھوں سے گر گیا۔ لیکن جنید پہلوان نے یہ سارا کچھ قبول کیا، کس کے لیے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رات کو سوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی ملامت کو برداشت کیا۔ اب میرا وعدہ ہے زمانے میں تیری عزت یوں بناؤں گا جیسی کسی کی نہیں بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنید پہلوان کو، اب پہلوان ان کو کہتے ہی کوئی نہیں، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا ولی اور اللہ کا پیارا منصب یہ دے کر پکارا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، اور نسبت کے لیے میں معذرت سے ہم اہل سنت و جماعت میں یہ غلطی ہے کہ ہم سید اسی کا احترام کرتے ہیں جو بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے آئے۔ ہمارے محلے میں کوئی نہیں سید رہتا ہوتا، جو بیچارہ مزدور غریب مزدوری کرے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، ہم اسے شاہ جی تو کہنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ سید زادہ ہے۔ اور اس معاملے میں ہمیں تحقیق کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کے سارے، لیکن جس نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ حضور پیر سیال خواجہ خواجگاں خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں ایک شخص آیا، یہ پہلے سجادہ نشین ہے سیال شریف کے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں سید ہوں اور مجھے آپ کے لنگر سے کچھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، اگر تم جو ہے سید ہو تو یہ سارا کچھ حضور کا ہی مال ہے، تمہاری جو مرضی لے لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں روکوں گا۔ لنگر کھانے کے اندر ایک بھینس تھی جس کا خالصتاً دودھ حضرات کے گھر میں آتا تھا۔ تو حضور پیر سیال لجپال کے لنگر کھانے میں گیا وہ شخص، تو اس نے نا اس بھینس پہ جو سب سے اعلیٰ تھی اور پیر سیال کی پسندیدہ تھی اس پہ ہاتھ رکھا۔ مریدوں نے بتایا حضرت یہ تو فلاں بھینس مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ کے دے دو، چھوڑ دو، دوسری بات نہیں کرنی، چھوڑ کے دے دو۔ وہ چھوڑ کے لے گیا۔ جب گیا تو پیچھے سے مریدوں نے کہا حضرت یہ تو فلاں ساتھ والے علاقے کا فلاں ذات کا بندہ تھا، کوئی نائی تھا کہ مصلی تھا، تو آپ نے اس کی تحقیق بھی نہیں کی، فقط کہنے پہ چھوڑ کے دے دیا۔ فرمایا تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، جس ذات کا نام لے رہا تھا نا اس ذات کا مقام ہی اتنا اونچا تھا، مجھے یہاں پہ تحقیق کی ضرورت نہیں، اور ہمارا سب کچھ ہے بھی اس ذات کے صدقے سے۔ تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ تو ہم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس سے لے کر آخر تک کرتے، اور میرے نبی علیہ السلام نے وعید سنائی، فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعرب فهو لأحد ثلاث، فرمایا جس بندے نے میری اولاد کا حق نہ پہچانا، جس نے میرے اصحاب یعنی انصار کا حق نہ پہچانا، جس نے میرے علاقے کا حق نہ پہچانا عرب کا، فرمایا فهو لأحد ثلاث، فرمایا اس میں 3 بیماریاں ہوگی۔ اب شعب الایمان کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے، میری بات نہیں۔ کیا فرمایا کہ جس نے میری اولاد کا حق نہ پہچانا، جس نے میرے انصار صحابہ کا حق نہ پہچانا، جس نے عرب کا حق نہ پہچانا، فرمایا اس میں 3 بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوگی۔ اب سرکار نے کیا بتایا؟ فرمایا اما منافقن، یا تو اندر کالا ہوگا، منافقت ہوگی اس کے دل میں، اس وجہ سے میری اولاد کا احترام نہیں کرتا، میرے صحابہ کا نہیں کرتا اور میرے شہر کا احترام نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا اما لزنیتین، فرمایا یا تو ہے ہی حرامی، زنا کی پیداوار ہے، اس وجہ سے میری اولاد کا، میرے صحابہ کا، میرے شہر کا احترام نہیں کرتا۔ اور تیسری صورت کیا بیان کی؟ فرمایا واما لغیر طہور، فرمایا یا تو پلید ماں کا بیٹا ہے۔ اب یہ 3 وجہ شعب الایمان کی روایت سرکار نے بیان کی۔ پلید ماں کی
بیٹا ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ مخصوص دن میں اس کے باپ نے اس کی ماں سے مباشرت کی اور اس وقت کا ٹھہرا ہوا نطفہ حمل ہے۔ فرمایا یا تو یہ پلید ماں کا بیٹا ہے یا زانیہ ماں کا بیٹا ہے، یا اس کے دل میں منافقت ہے جس بندے نے میری اولاد کا، میرے انصار کا، میرے عرب کا حق کو نہ پہچانا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر یہ ذہن میں رکھنا، عبادتیں رب ذوالجلال بروز قیامت نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی نسبت کے احترام کو دیکھے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صفن بین الرکن والمقام صلی وصام فماتا، فرمایا ایک بندہ میری امت کا گیا، مسجد حرام میں جا کے بیٹھ گیا، اور مقام جو حجر اسود ہے اس کے اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ تھی، کتنی برکتوں والا مقام ہے، فرمایا اس جگہ پہ اس نے ڈیرے لگائے، صرف یہ نہیں کہ 2 نفل پڑھے، فرمایا ساری زندگی اس کی وہاں پہ گزری، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ڈیرے لگا کے بیٹھا رہا، صلی وصام، اس کا کام کیا تھا؟ دن کو روزہ، رات بھر عبادت، یہ ڈیوٹی کرتا رہا، فماتا، اسی جگہ پہ مر گیا، بیت اللہ شریف کے مطاف میں طواف کی جگہ پہ، اسی جگہ پہ مر گیا، فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص اگر آل رسول کا دشمن ہوا، فرمایا داخل النار، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا، اس کی عبادتوں کا اجر اسے کوئی نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی عبادت نسبت رسول کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے رائگاں چلی جائے گی، اور پھر نسبت رسول کا مقام ہماری ذمہ داری ہے۔ جو حدیث کی کتاب ہے نا ترمذی شریف، اس حدیث کے لکھنے والے محدث ہیں، ان کا نام ہے حکیم امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ترمذی حکیم بھی تھے، ان کا مطب تھا، دواخانہ تھا، دواخانے پہ بیٹھے تھے، صورت و شکل کے لحاظ سے بڑے حسین و جمیل تھے، اور جوانی کی عمر تھی، ایک عورت آ گئی نوجوان، وہ بھی برقعے میں، دوا لینے کے بعد اس نے اپنی برائی کی خواہش کا اظہار کیا، برا ذہن ظاہر کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں پردے میں برقعے میں ہوں، میں بھی بڑی حسینہ جمیلہ ہوں، میں اپنا آپ تجھ پہ پیش کرتی ہوں، برائی کی خواہش اس نے کی۔ امام ترمذی نے اس بند مقام پر انکار کر دیا، فرمایا چلی جا یہاں سے، مجھ سے اس بات کی امید نہ رکھنا، اور اس کو بھگا دیا اپنے مطب سے، دواخانے سے۔ وقت گزر گیا، امام ترمذی کی عمر ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، اور جس وقت وہ جوانی تھی جس وقت بھگا دیا، بڑھاپے کے عالم میں بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آیا کہ اس عورت کو اگر میں نہ بھگاتا اور اس کی خواہش پوری کر دیتا، پھر توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، اللہ تو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خیال آیا کہ میں ایسا کر لیتا، پھر توبہ کر کے معافی مانگ لیتا، اللہ مجھے معاف کر دیتا۔ یہ خیال آیا، رات کو سوئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا اے امام ترمذی، تو واقعی اس وقت ایسا نہیں کر سکتا تھا، اب جو تیرے دل میں خیال آیا ہے، اس وقت جوانی بھی تھی، اس وقت اندر چاہت خواہش عروج پر تھی، فرمایا اس وقت ایسا نہیں کر سکتا تھا، اب ہو سکتا ہے تجھ سے ایسا ہو جائے۔ کیوں؟ فرمایا وہ زمانہ، وہ گھڑیاں میرے زمانے کے قریب تھیں، وہ وقت میرے زمانے کے قریب تھا، جتنا وقت میرے زمانے کے قریب تھا اتنا وقت پاک تھا، فرمایا اس وقت تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو ایسا کر لیتا، اب وقت دور ہوا ہے، اس وجہ سے تیرے دل میں خیال پیدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، فرمایا اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے بعد آئے گا، فرمایا اس کے بعد وہ جو اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد وہ جو اس کے بعد آئے گا۔ وقت گزرتے گزرتے حالات ڈاؤن ہوتے جائیں گے اور لوگ مطلب اس معاملے میں گرتے جائیں گے۔ تو یہ ہے نسبت رسول، اگر زمانے کو بھی حاصل ہو گئی تو اس زمانے کو بھی رب نے طہارت عطا فرما دی، اور اس زمانے کی اندر ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال جل شانہ نے اس کے اندر پاکیزگی جو ہے وہ پیدا فرما دی، اور اس پاکیزگی کی بیس پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے اندر بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آخر پہ اطرت اولاد رسول کا اور نسبت رسول کی تعظیم کی ایک بات، چونکہ ہمارے جیسے ناقص لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ، میں پچھلے دنوں رات 1 بجے کے قریب غالباً
مظفر گڑھ روڈ پہ قریبی تھے، تو ایک شخص نکلا ادھر سے، تو اس نے نا بڑی اونچی آواز میں یوں اس طرح کیا۔ ساتھ ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا اسے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ اپنی زبان میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ہستی دیکھو اور مقام دیکھو کیا ہے، اور بلانے کا انداز دیکھو کیا ہے۔ جس انداز میں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ وہ آواز کس قسم کی نکلتی ہے، اور وہ ایسے ہی کر کے پھر آگے جا کے کہہ رہے تھے مولا مولا۔ تو یہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے فقط یہ لفظ نہیں، دل میں محبت ہو تو پھر خون رسول جس میں بھی ہو اس کے سامنے بندے کا سر جھکتا ہے۔ اور احترام کا درجہ دیکھو، یہ ہے کہ ہمارے سامنے یوں سید زیادہ ہے، ہم اس کے آ کے ہاتھ چوم لیں، اس کی عزت احترام کر دیں، بڑا سوکھا کام ہے۔ جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑے مطلب امتحان میں بڑی اعلیٰ درجے کی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، اور شفا شریف میں موجود ہے۔ امام مالک کے ساتھ خلیفہ وقت جو اس وقت کا حاکم تھا، عباسی خلیفہ تھا، اولاد رسول سے آ رہا تھا، جس کا نام تھا جعفر بن سلیمان۔ اس خلیفہ نے امام مالک کو قید کرا دیا۔ قید کرانے کے بعد روزانہ دروں کے ساتھ پٹائی لگتی امام مالک کی، دروں کے ساتھ مارا جاتا، جلاد مارتے پیٹتے امام مالک کو، اور امام مالک ایک دفعہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش جوں ہی آیا تو حضرت امام مالک نے فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ، وقت کے حاکم نے مجھے جو مارا میں نے اسے معاف کر دیا۔ ہوش آتے پہلا جملہ یہ کہا، لوگوں نے کہا اتنی مار کھائی اور یہ ہوش آنے میں پہلی بار بھی یہ کہہ دیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، اور مرنے کے بعد میرا مجرم بن کے میرے نبی کی اولاد کا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، مجھے یہ گوارا دیں۔ اب یہ مقام بڑا اوکھا ہے کہ ماریں کھا کر جسم پہ درد اور زخم برداشت کر کے فقط اس نسبت سے معاف کرنا کہ وہ میرے نبی کی اولاد کا ہے۔ اب دشمنی اس نے کی طرف سے تھی، ماریں کھا رہے تھے، اور پھر وقت آیا کہ خلیفہ امیر منصور نے امام مالک سے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، میں بدلہ لیتا ہوں، اور اس سے بدلہ لیں گے جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے بدلہ کس بات کا، میرے جسم پہ کوڑا لگتا تھا، ابھی اٹھتا نہیں تھا، میں پہلے ہی اس کو معاف کر دیتا تھا، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے، اس رشتہ داری کی وجہ سے لگا، ابھی اٹھا نہیں، فرمایا میں پہلے معاف کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آل رسول ہے۔ آل رسول کے ساتھ اس درجے کا احترام یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر آل و اصحاب کے لفظوں کے پھیر میں نہ پڑ جانا، بس نظریہ یہ رکھنا کہ جس کو نسبت رسول حاصل ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس موضوع کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ ہمارا معاشرے میں علماء طبقہ بھی کچھ اس طرف چلا گیا، صحابہ میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان لڑائیوں کے پیش نظر حضرت علی کی سائیڈ کے ہو کر امیر معاویہ کو گالیاں دینا ہمارا حق تو نہیں بنتا۔ صحابی رسول ہیں اور حضور کے صحابی ہیں، اور وہ آپس میں کلاس فیلو ہیں، امیر معاویہ ہوں مولا علی ہوں، آپس کے کلاس فیلو ہیں، ان کا معاملہ ان پہ چھوڑو۔ ہمارا حق ہے کہ سب کچھ چپ کر کے دیکھیں سنیں، تو بھی ہمارا حق ہے کہ ہم دونوں کا احترام کریں۔ گھر میں ماں اور باپ کی لڑائی ہو جائے، بیٹا باپ کا ساتھی بن کے ماں کو تھپڑ مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ ماں کا ساتھی بن کے باپ کو تھپڑ مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ بلکہ کیا ہے، بیٹے کا حق ہے باپ کا بھی احترام کرے، ماں کا بھی احترام کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے در کے کتے کا بھی احترام کریں گے، ان کی نسبت رکھنے والی ہر شے کا بھی احترام کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نسبت کا بھی احترام کریں گے۔ ہمیں کسی نسبت کے ساتھ جو ہے اس میں ہمیں جھگڑنے کی لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک خاص بات کہ اگر ایمان لانا ضروری ہے تو ایمان لے آئے ہوں تو پھر ہم اس معاملے میں ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں گے۔ ابو لہب چچا تھا لیکن ایمان نہ نصیب ہوا تو ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں حضور نے یوں فرما دیا تھا کہ لا قرابت بینی و بین ابی لہب، فرمایا میری ابو لہب کی رشتہ داری کوئی نہیں، رشتہ داری ہی کوئی نہیں، سرکار نے یہ فرما دیا تھا۔ تو اس واسطے اس نظریے کو ذہن میں رکھ کے ہر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظریے پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ کریم حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔